مالک کونین کا دنیا میں آنا معجزہ، مالک کونین کا دنیا میں آنا معجزہ، شہر مکہ سے مدینہ پاک جانا معجزہ، اور گم شدہ عائشہ کی سوئی ملی ایک آن میں سرور کون و مکان کا مسکرانا معجزہ، گم شدہ عائشہ کی سوئی ملی ایک آن میں سرور کون و مکان کا مسکرانا معجزہ۔ حضرات، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تقریباً اس وقت 12 بجنے والے ہیں۔ یہ وقت جو ہے نعتیہ شاعری کا نہیں ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں، فہرست جو ہے طویل ہوئی، طویل سے طویل تر ہوتی چلی۔ خطیب کا انتظار کر رہے تھے، اس کی پاکیزہ گفتگو سے اپنے آپ کے معلومات میں اضافہ کریں۔ سارے لوگ جو ہے ایک ماحول بنائیں، ایک سمٹا ہوا مزاج بنائیں۔ میرے بھائی، اب آپ کرسیوں کو آگے لے کر کے آ جائیں۔ خطیب اہل سنت منبر شریف پر جلوہ بار ہیں۔ اب آئیے جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ جو ہے خطیب اہل سنت کے خطاب کو سنیں، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں، خطیب اہل سنت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا شارق صدیق صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم محبوب یزدانی بسکھاری شریف سے میری گزارش ہے کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں۔ آئیے ہم اور آپ استقبال کر لیں۔ میرے ساتھ مل کر کے آپ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ بیداری کا ثبوت دیں، تھوڑا دیر آپ حضرات جو ہے اور بیدار ہیں۔ سارے لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قابل احترام علماء ملت اسلامیہ، سادات صد احترام، مشائخ کرام، شورائے باوقار اور جملہ برادران طریقت و محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ آپ نے بہت سے شعراء کو اور شعراء کے بہت سے کلاموں کو سماعت فرمایا۔ جلسہ سیرت کم ہوا آج، بلکہ مشاعرہ زیادہ ہو گیا۔ اب رات جبکہ خط نصف سے تجاوز کر رہی ہے، مجھ ناچیز کو یہ وقت عنایت کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں سیرت پہ کوئی گفتگو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر فرمائش کے مطابق انشاءاللہ العزیز چند لمحات کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سبحان اللہ۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج یہ جشن ولادت جو آپ کی سرزمین انہونا میں منایا جا رہا ہے، انہونا ہنہنا، اچھا، سرزمین ہنہنا اس بستی کا نام ہے جس میں بیٹھ کر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ پروردگار عالم نے
اس مخصوص شب میں یہ لمحات عطا فرمائے ہیں کہ ان لمحات میں بیٹھ کر ہم اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو خانوادہ سادات یہاں پر آباد ہے، جس کے چشم و چراغ حضرت سید عتیق طرف اشرف صاحب قبلہ جو اجلاس کی سرپرستی کر رہے ہیں اور صدارت کر رہے ہیں، جہاں پہ میں قیام پذیر تھا، پروردگار عالم اس خانوادے کو سلامت رکھے اور اس کا سایہ تادیر تمام اہل سنت والجماعت کی بستیوں پر قائم و دائم رکھے۔ سب سے پہلے میں سید شمیم اشرف صاحب قبلہ، سید زبیر اشرف صاحب قبلہ، سید قسیم مصطفی صاحب قبلہ اور سید ولی اشرف صاحب قبلہ جو اس دار فانی سے گزر چکے ہیں، اور سید ولی اشرف صاحب قبلہ جو ایک حادثاتی طور پر اور جمع سالی میں گزر گئے ہیں، بہت بڑا حادثہ ہے۔ میں آج کی مقدس شب میں اس مہینے کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو گہوارِ نور بنائے۔ ساتھ ہی اس بستی کے جتنے بھی مومنین اور مومنات، جتنے بھی مسلمین اور مسلمات اپنی قبروں میں آسودہ خاک ہیں، پروردگار عالم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے کرم فرما مشفق گرامی حضرت علامہ سید عتیق اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کی بڑی کرم نوازیاں رہتی ہیں مجھ پر، اور سفر بھی ہوئے ہیں ہمارے ان کے ساتھ میں، اور ایک بہت بڑے جلسے میں حضرت نے وہاں پر سرپرستی فرمائی تھی سرزمین بنگلور میں۔ جب سے روابط ہیں الحمدللہ بہت مخلص اور ملنسار ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مستجاب الدعوات ہیں۔ آپ ان کی دعائیں مستجاب الدعوات ہیں، بہت اثر رکھتی ہیں ان کی دعائیں، اور یقیناً ان کے اندر فیضان اشرفی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور مخدوم اشرف کی خصوصی نظر ہے سید عتیق اشرف صاحب قبلہ پر۔ اللہ ان کا سایہ تادیر اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے۔ عزیزان گرامی، میں بہت زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے، چونکہ یہ وقت بہت طویل گفتگو کا نہیں ہے، تو لہٰذا طول بیانی یہ ایذا رسانی سے کم نہیں ہوگی، اور ہم آج آپ کی بستی میں یہ رحمت للعالمین کا جو پروگرام منایا جا رہا ہے، تو نبی کی رحمت عامہ کی کچھ جھلکیاں دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ میرا مقصد کسی کی دل شکنی نہیں ہے، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ خصوصاً آج کی شب میں ہم چاہیں گے کہ نبی کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، اس کے بعد سے میں گزر جاؤں گا۔ قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ کا ترجمہ کروں، اہل سنت والجماعت کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آئیے اپنے ذہن و فکر کو مدینے کی طرف لے چلیں۔ وشہ بحر و بر، مالک خشک و تر، صاحب انا آتینا کل کوثر، وہ عرب کے جھومر، وہ عجم کے زیور، امن و سکون کے پیکر، اللہ کے پیمبر، شافع روز محشر، ساقی حوض کوثر، محبوب رب داور، راہ خدا کے رہبر، سارے جہاں کے سرور، صد رشک ماہ و اختر، ساری خلق سے بڑھ کر، ساری خلق سے بہتر، نہیں ان کا کوئی ہمسر، میری جان و میرے دل بر، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا زبران درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات۔ جو چاہتا ہوں اہل اسٹیج کی اور اہل دانش اہل علم کی، تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔
بے شک اصل تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری، نکل کر حسن کی چلمن سے نور بے مثال آیا، بے شک نکل کر حسن کی چلمن سے نور بے مثال آیا، مٹی تاریکیاں جب آمینہ بی بی کا لال آیا، ہاں سبحان اللہ بغایت شان زیبائی بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی بسط انداز یکتائی، امی بن کر امانت آمینہ کے گود میں آئی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، چونکہ یہ موسم میلاد ہے اور محفل میلاد منعقد کی گئی ہے، حضور کی ولادت کا یہ جشن منایا جا رہا ہے، اسی تعلق سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ خلاق دو عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کا سیدھا اور واضح ترجمہ یہ ہے اے محبوب میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے عالموں کے لیے، سارے سنساروں کے لیے، سارے جگ کے لیے، آل یونیورس کے لیے، پوری کائنات کے لیے، آل ورلڈ کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف للمومنین نہیں ہے، للمسلمین نہیں ہے، بلکہ یوں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، آل یونیورس کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس دنیا میں مسلم بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، نان مسلم بھی رہتے ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی رہتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی رہتے ہیں، مرتد بھی رہتے ہیں، مشرک بھی رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کے لیے نہیں، صرف اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ بے شک حضرات یہ عالمین عالم کی جمع ہے۔ اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، کچھ اہل علم بھی الحمدللہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عالم کی جمع ہے عالمین، اور جمع کے لیے کم سے کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، 3 لوگ ملیں تب جماعت بنتی، تب اسے جمع کہیں گے، ورنہ واحد ہے تثنیہ ہے۔ جمع کے لیے کم سے کم 3 چاہیے۔ تو یہ عالم کون کون سے ہیں؟ تو ایک تو عالم ہمیں یہ نظر آتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ عالم رنگ و بو، یہ جہان جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ دنیا، اور ایک عالم برزخ ہے جو قبر کا عالم ہے، اور ایک اور عالم ہے جو عالم آخرت ہے، قیامت کے بعد جو عالم شروع ہونے والا وہ عالم ہے۔ یہ 3 عالم ہیں بظاہر، لیکن صوفیہ کے نزدیک، اہل تصوف کے نزدیک، اہل طریقت کے نزدیک، حضرت اہل طریقت یہاں بیٹھے ہوئے پیر صاحب، تصوف کے نزدیک بے شمار عالم ہیں، بے شمار دنیا ہے، بے شمار ورڈ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہر انسان اپنے میں ایک عالم ہے، وہ خود اپنے میں ایک دنیا ہے، اور ایسی دنیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی انتہا نہیں۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں ہے کہ اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارت۔ اشرف یہ دریا کا ایسا گھڑیال ہے، ایسا مگر مچھ ہے کہ خود اپنے سینے کے اندر بھی دریا رکھتا ہے، اور پھر اس دریا میں بھی مگر مچھ ہوں گے، اس کے اندر بھی جو ہے دریا ہوگا، اس میں بھی مگر مچھ ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کر لیں یہ کتنے عالم ہیں۔ اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارت، خود دریا کا نہنگ یعنی گھڑیال ہے، اور اس کے سینے میں بھی دریا ہے، اس میں بھی گھڑیال پڑتے ہیں، اور ان گھڑیالوں کے سینے میں بھی دریا ہے۔ تو کتنے دریا ہیں، بے شک توجہ چاہوں گا۔ اور ایک بھی متصوفانہ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عالم کتنے ہیں۔ یوں تو ہمیں یہ عالم نظر آتے ہیں، یا عالم نباتات، یا عالم جمادات، یا عالم حیوانات، یا عالم افلاک، یا عالم ارضیات، یہ دنیا کے سارے عالم، مگر اس کے علاوہ اتنے زیادہ عالم ہیں، اتنی دنیا
میرے نبی ان سارے عالموں کے لیے، ان سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت اچھے میاں رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت حمزہ مارہروی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، وہ جبریل کی آخری حد ہے، اس کے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطاریں جا رہی ہیں، اونٹوں کی قطاریں جا رہی ہیں، ہر اونٹ کے اوپر 2 صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ در شب معراج دیدہ مصطفیٰ، در شب معراج دیدہ مصطفیٰ، 100,000 اشتراں بے انتہا، میروند عیشہ قطار اندر قطار، بے نہایت روز و شب بے انتظار۔ اونٹوں کی قطار دیکھی ہے جو مسلسل جاری اور ساری ہے، نہ جانے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، ہر اونٹ کے اوپر 2 صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا ہے، جبریل یہ بتاؤ یہ اونٹ کب سے جاری اور ساری ہیں، کب سے یہ چل رہے ہیں؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زیادہ تو نہیں معلوم ہے ان اونٹوں کے بارے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اب یوں کہہ لیجئے مجھے جب سے وجود ملا ہے۔ جبریل امی کہنے لگے مجھے جب سے وجود ملا ہے اس وقت سے میں برابر دیکھ رہا ہوں یہ اونٹوں کی قطاریں جاری ہیں اور اوپر صندوق رکھے ہوئے ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے مجھے زندگی ملی ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ جبریل کی عمر کتنی ہے، جبریل کی عمر کتنی ہے، کب سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ جاری ہیں، ان کی قطاریں جا رہی ہیں کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کے بارے میں کوئی خاص اندازہ نہیں ہے، ہاں میں اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، ایک ستارہ چوتھے آسمان پر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ یہ ایک میری عمر کا معمولی سا اندازہ ہے۔ ایک ستارہ چوتھے آسمان پر 70 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ جبریل کی عمر ہے یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ ان اونٹوں کو جاری اور ساری دیکھا، جاری اور ساری دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے جبریل ایک اونٹ کو روکو، ایک اونٹ کو روکو، صندوق کو اتارو اور بسم اللہ پڑھ کر کھولو۔ جبریل نے حکم کے مطابق ایک اونٹ کو روکا، صندوق کو اتارا، بسم اللہ پڑھ کے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں وہ انڈوں سے بھرا ہوا ہے، انڈے نما گول گنبد کی طرح، گیند کی طرح کوئی شے ہے وہ اس میں رکھی ہوئی ہے۔ مفسرین نے کہا ہے، بعض شارحین نے کہا ہے کہ انڈوں سے بھرا ہوا ہے اور ہر انڈے کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انڈے کے تالے کو بسم اللہ پڑھ کر کھولو۔ جبریل نے بسم اللہ پڑھ کے انڈے کے تالے کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں وہ انڈا خشخاش کے دانوں سے بھرا ہوا ہے۔ خشخاش مہین باریک باریک دانے ہوتے ہیں، خشخاش کے دانوں سے بھرا ہوا ہے اور ہر دانے کے اوپر بھی قفل لگا ہوا ہے، تالا چڑھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جبریل اس خشخاش کے قفل کو کھولو تو جبریل نے بسم اللہ پڑھ کر اس خشخاش کے قفل کو کھولا، اس ننھے سے دانے کے تالے کو کھولا تو اس چھوٹے سے دانے کے اندر ایک دنیا نظر آئی، اس چھوٹے سے دانے کے اندر ایک کائنات نظر آئی، ایک عالم نظر آیا۔ جب قفل کھولا گیا اس چھوٹے سے دانے کو تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، سمندر ہے، ایک جزیرہ ہے، ایک شہر آباد ہے، جلسہ بہت بڑا منعقد ہے، کوئی خطیب منبر خطابت میں بیٹھ کے تقریر کر رہا تھا، اے دنیا والوں زمانے میں محمد عربی تشریف لے آ چکے ہیں، جب تک تم ان کا کلمہ نہیں پڑھو گے تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔ تو
تو جبریل نے کہا، فوراً آگے بڑھ کر کہا، ارے میں جبریل ہوں، میرے ساتھی محمد عربی تشریف فرما ہیں۔ اسی مجمع میں پورا مجمع آپ کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہو گیا اور سب نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ اس کے بعد میں جبریل نے خشخاش کو بند کر دیا، انڈے کو بند کر دیا اور بخش کو بند کر دیا، اور صندوق کے اوپر لاد دیا، وہ اونٹیں جاری اور ساری۔ اتنے عالم ہیں، اتنے جہان ہیں جو آپ کو نظر آ رہی دنیا، اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، اور کتنی دنیایں ہیں اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اس کو گنا نہیں جا سکتا، اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ وہ جہان جو نظر نہیں آتے، میرے نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ میرے نبی اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے، اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے، کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب گرامی وقار، میں نے آپ کو اقوام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور سب کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے۔ میرے نبی کے وجود سے سب کو فائدہ پہنچا ہے۔ میرے نبی کی رحمتوں کے چھینٹے سب کے اوپر پڑے ہیں۔ آپ کے رحم و کرم کی بارش میں ساری قومیں نہائی ہیں، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو۔ میں چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا یہ ماحول تھا کہ لڑکیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو وجہ عار سمجھا جاتا تھا، شرم کی بات سمجھا جاتا تھا، ان کو بے عزتی کی بات سمجھا جاتا تھا۔ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کا باپ خود قاتل بن جاتا تھا، اور اس بے گناہ معصوم بچی کو لے جا کر وہ ریت میں دفن کر دیتا تھا۔ ہزاروں لڑکیوں کو دفن کر دیا گیا، لاکھوں لڑکیوں کو دفن کر دیا گیا، وہ بھی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بعض لڑکیاں کئی سال کی بڑی ہو جاتی ہیں، کوئی 4 سال کی لڑکی ہے، کوئی 5 سال کی لڑکی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر باہر گیا ہوا ہے، لڑکی کا باپ باہر سفر میں گیا ہوا ہے، کئی سال کے بعد جب آیا تو گھر میں دیکھا لڑکی ہے، اس لڑکی کو لے کے گیا اور جا کے ریت میں قبر کھود کے زندہ اس کو دفن کر دیا۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان واقعات سے۔ ہزاروں لڑکیوں کو، لاکھوں بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذات ہے، میرے نبی کی پہلی شخصیت ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے بیٹوں بیٹیوں کے تحفظ کا جو نعرہ بلند کیا ہے وہ میرے نبی نے بلند کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج کہا جا رہا ہے بیٹی کو پڑھاؤ، آج کہا جا رہا ہے بیٹی کو بچاؤ، میرے نبی نے 1400 سال پہلے یہ نعرہ دے دیا تھا کہ بیٹیاں باعث ننگ نہیں ہیں، بیٹیاں باعث عزت ہیں۔ بیٹیاں شرم کی بات نہیں ہیں، بیٹیاں عزت و وقار کی بات ہے۔ جس کی ایک بیٹی ہے، پرورش کر کے شادی کی، اس کو بھی جنت ملے گی۔ جس کی 2 بیٹیاں ہیں، پرورش کر کے شادی کر دی اسلامی طریقے سے، وہ بھی جنت کا حق ہے۔ بے شک، زندہ باد۔ بیٹیوں کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں مجھے دکھائے کوئی، میں پورے ورلڈ کو چیلنج کرتا ہوں، پوری یہودیت جمع ہو جائے، پوری عیسائیت جمع ہو جائے، سارے دھرموں کے لوگ آ جائیں، مجھے بتائیں کسی نے بیٹوں، میرے نبی سے پہلے کسی نے بیٹیوں کی تحفظ کا نعرہ بلند کیا ہے؟ تاریخ پڑھی آپ، تاریخ بتائے گی کہ میرے نبی کی پہلی شخصیت ہے کہ آپ نے بیٹیوں کی تحفظ کا نعرہ بلند کیا ہے اور ان کو عزت و وقار کی زندگی دی ہے۔ یہ بیٹیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، یہ میرے نبی سے عزت ملی ہے۔ اب چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لڑکیوں کا احترام کیا جاتا ہے، لڑکیوں کی عزت دی جاتی ہے، مگر یہ بات چلی کہاں سے ہے؟ یہ سرزمین مکہ سے چلی ہے۔ میرے نبی نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس کی شروعات میرے نبی سے ہوئی ہے، مانا سب نے ہے۔ میرے نبی کی رحمتوں کی چھینٹیں سب کے اوپر پڑے ہیں اور سب کو آپ نے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا ہے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ اونچ نیچ کا فرق مٹا دیا جائے، آج کہا جا رہا ہے امیر غریب کا فرق مٹا دیا جائے، آج کہا جا رہا ہے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا جائے۔ آج لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں، ذہن بیدار ہو رہا ہے، تعلیم عام ہو رہی، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ذات پات کچھ نہیں،
ذات پات کی دیواروں کو ختم کر دینا چاہیے، اونچ نیچ کی دیواروں کو ختم کر دینا چاہیے، بھاؤ بھید مٹا دینا چاہیے۔ مگر یہ بتاؤ دنیا میں سب سے پہلے مساوات کا نعرہ بلند کس نے کیا؟ بے شک سبحان اللہ۔ میرے نبی سے پہلے کوئی دکھا دو جس نے کالے کلوٹے بلال حبشی کو حضرت صدیق اکبر قریشی کے بغل میں کھڑا کر دیا، دکھاؤ میرے نبی سے پہلے کوئی اگر۔ یہ بلال ہے، بلال حبشی جو کالے کلوٹے ہیں، ان کی وہی حیثیت وہاں پہ تھی جو آج کل یہاں ہر جنوں کی ہوتی ہے۔ کالے کلوٹے ہیں، بلال حبشی ہیں، کوئی عزت نہیں ہے، وہ غلام تھے، زر خرید غلام تھے، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو وہ اگرچہ کالے تھے مگر ان کے دل میں اتنا نور بھر دیا، فرمایا رسول اللہ بلال اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے، اسلام میں کوئی کالا اور گورا نہیں ہے، کوئی اونچ اور نیچ نہیں۔ آؤ تم صدیق اکبر کے بغل میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دو کہ اسلام مساوات کا پیغام دیتا سبحان ہے۔ اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ پوری کائنات میں کوئی نہیں ملے گا میرے نبی سے پہلے، لوگ آج کہہ رہے ہیں، اور میرے نبی کے یہ فرمان کا اثر ہندوستان میں تو بہت کم ہوا مگر یورپ میں بہت زیادہ ہوا، امریکہ میں بہت زیادہ ہوا۔ آج امریکہ میں کالوں کو جینے کا حق مل رہا ہے، برابری کے حقوق مل رہے ہیں، افریقہ میں کالوں کو جینے کا حق مل رہا ہے۔ پہلے کالوں کو جینے کا حق نہیں تھا، غلام سمجھا جاتا تھا، ان کو نیچ سمجھا جاتا تھا، میرے نبی نے ان کو عزت بخشی ہے۔ اور ذات پات پہ فخر کرنا ہی حرام ہے۔ دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے وہ فلاں ذات کا ہے، وہ اونچ ذات کا ہے، وہ نیچ ذات کا ہے، اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود کلکم من آدم وآدم خلق من تراب۔ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ کلکم من آدم، تم سب ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آج جو اسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ ہماری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسلام اپنی طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اپنی سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے، اپنی حقیقت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ارے اسلام ایک حقیقت ہے جو دنیا کے سامنے آشکارا ہوتی رہے گی۔ اسلام ایک خوشبو ہے، جب اس کو قید کر کیا جائے گا تو اور بھی مہکتی رہے گی۔ اسلام ایک روشنی ہے، جب اس کو قید کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کی روشنی اور بکھرتی رہے گی۔ اسلام کو دنیا سے کوئی نہیں مٹا سکتا، اسلام زندہ ہے اپنے سچے اصولوں کی بنیاد پر، اسلام بڑھتا ہے اپنے بے لاگ اصولوں کی بنیاد پر، اسلام دنیا میں چھایا ہوا ہے اپنے پیغام مساوات کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو عزت چاہیے ہو وہ اسلام کے دامن میں آ جائے، جس کو وقار چاہیے ہو وہ اسلام کے دامن میں آ جائے۔ ارے اونچ نیچ کی دیواریں ختم کرنا ہو وہ اسلام کے دامن میں آ جائے، کالے گورے کا فرق ختم کرنا ہو وہ اسلام کے دامن میں آ جائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب گرامی میں نے آپ کو اقوام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام میں ظلم سخت گناہ ہے بلکہ کبائر میں سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرزمین مصر ہے، مصر جو فرعونیوں کی سرزمین تھی، جو بت پرستوں کی سرزمین تھی۔ اسلام جب مصر پہنچ گیا اور اسلام کی حکومت جب مصر میں ہو گئی تو عمر ابن عاص کو مصر کا گورنر بنایا گیا۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عمر ابن عاص۔ پبلک اور رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے عمر ابن عاص ایک مرتبہ نکلے شہر میں گشت کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ وہاں کے مشرکین بت پرست ایک خوبصورت بچے کو سجا کر کہیں لے جا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں، خوبصورت بچے کو سجا کے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن عاص نے پوچھا ذرا ٹھہرو، مجھے بتاؤ یہ جشن کیسا ہے، اس خوبصورت بچے کو سجا کے تم کہاں لے جا رہے ہو؟
تو مصر والوں نے کہا بات یہ ہے جب دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، یہ دریا خشک ہو جاتا ہے، تو ہم ہر سال ایک خوبصورت بچے کو لے جاتے ہیں اور دریا کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، دریا کے پاس لے جا کر اسے ذبح کر دیتے ہیں، وہ دریا کا جو دیوتا ہے مجھ سے خوش ہو جاتا ہے، وہ پانی آ جاتا ہے، ہماری کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں، آبپاشی ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص نے جب یہ سنا تو جلال میں آ گیا، فرمایا نہیں، یہ پہلے کی رسم ہے، یہ بیہودہ رسم ہے، اس بے گناہ بچی نے کیا کیا ہے، اس معصوم کی تم جان لینا چاہتے ہو، اس کی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، واپس جاؤ، میرے ہوتے ہوئے، اسلام کی حکومت کے ہوتے ہوئے کسی بھی معصوم بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، بے گناہ کسی کو نہیں مارا جائے گا۔ تو وہاں کے فرعونیوں نے کہا، مشرکوں نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس جاتے ہیں، اس کو ذبح نہیں کریں گے، مگر آپ کو پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، آپ حاکم شہر ہو، یہاں کے والی ہو، گورنر ہو، پانی کا تو انتظام کرو، میری کھیتیاں کیسے سیراب ہوگی، فصلیں سوکھی جا رہی، میرا دیوتا ناراض ہے، پانی روک لیا ہے، میری کھیتیاں خراب ہو رہی، تو پانی کا انتظام تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ وعدہ کرتے کہ ہاں ہم پانی کا انتظام کریں گے، تم ابھی واپس جاؤ، اس بچے کی جان مت لینا، اس معصوم کو دریا پر قربان مت کرنا، ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ اب عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ عمر فاروق اعظم کے نام۔ عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا، وہ خلیفہ تھے، مدینے میں تشریف فرما تھے، گورنر مصر میں ہے، خط لکھا عمر فاروق اعظم کے نام کہ اے امیر المومنین، سرزمین مصر میں پانی کا انتظام کیجئے، ورنہ یہاں کی جاہل قوم اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے سے باز نہ آئی، اور اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی معصوم ذبح کر دیا گیا تو خدا کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے کہ تیرے ہوتے ہوئے بے گناہ جان کو مار دیا گیا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم جب یہ خط پڑھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ اب ایک صحابی کو خط لکھ رہا ہے، عمر ابن عاص بھی بہت بڑے صحابی ہیں، عمر فاروق اعظم کو خط لکھا پانی کا انتظام کیجئے۔ اچھا اس وقت پائپ لائن نہیں تھی، بورنگ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، انجن بھی نہیں تھا، ٹیوب ویل بھی نہیں تھا، یہ پانی کا انتظام کرتے تو کیسے ہو سکتا تھا پانی کا انتظام؟ نہ کنویں ہیں، نہ بجلی ہے، نہ انجن ہے، نہ پائپ لائن ہے، نہ بورنگ ہے، مگر گورنر لکھ رہے ہیں کہ نہیں حضور پانی کا انتظام کیجئے۔ ارے وہ صحابی تھے، صحابی عمر ابن عاص، وہ صحابی تھے، صحابی، ان کا عقیدہ یہ تھا، ارے مومن جہاں ایڑیاں رگڑ دیتا ہے زمزم کے دھارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پانی کیا چیز ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ جہاں ایڑیاں رگڑ دے زمزم کے دھارے پیدا ہوتے ہیں، گھبرائے نہیں۔ خط عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچا اور انہوں نے خط پڑھا اور خط کا جواب لکھا، لیکن خط کا جواب عمر ابن عاص کے نام نہیں لکھا، خط کا جواب گورنر کے نام نہیں لکھا، حضرت عمر فاروق اعظم ڈائریکٹ وہ خط دریائے نیل کے نام لکھتے ہیں، دریائے نیل کے نام خط لکھتے ہیں۔ لوگ اپنی گورنمنٹ پہ پھولتے ہیں، اپنی حکومت پہ ناز کرتے ہیں، انسانوں پر حکومت کر کے فخر کرتے ہیں، یہ میرے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے انسان تو انسان دریاؤں پر بھی حکومت کی ہے کوئی کائنات میں دکھائے جس نے پانی کے نام خط لکھا ہو؟ ہے کوئی کائنات میں دکھائے جس نے دریائے نیل کے نام خط لکھا ہو؟ عمر فاروق اعظم نے خط لکھا، یا نیلو بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیر المومنین من عبداللہ عمرہ الى نیل۔ یہ خط لکھ رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے، یہ خط امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی طرف سے ہے، الى نیل، دریائے نیل کے نام۔ آگے لکھتے ہیں، یا نیل ان تجری بحکم کے فلا حاجت الیک وان تجری بحکم اللہ فاجری۔ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے حکم سے جاری ہوتی ہے اور بند ہوتی ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو آج یہ اللہ کا بندہ عمر فاروق اعظم تجھے حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا، بہ پڑ، جاری اور ساری ہو جا۔ یہ خط لکھا، خط لکھنے کے بعد میں اپنے دستخط کیے، مہر لگائی، قاصد کے حوالے کیا۔
فرمایا ہے میرے قاصد جب تم میرا خط لے کے دریائے نیل کے پاس جاؤ گے نا تو دریائے نیل کی موجیں تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے آئیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم کا یہ قاصد دریائے مصر پہنچا، وہ گورنر ہاؤس نہیں گیا، عمر ابن عاص کے پاس نہیں گیا، وہ ڈائریکٹ دریائے نیل کے پاس گیا اور عمر فاروق اعظم کے خط کو کھول کر دریائے نیل میں ڈالا۔ وہ دریا جو خشک تھا، وہ دریا جس کا پانی کم ہو گیا تھا، وہ دریا جس کی لہریں ختم ہو گئی تھی، وہ دریا جس کا بہاؤ رک گیا تھا، تاریخ شاہد ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد ہے۔ آج بھی دریائے نیل کا قطرہ قطرہ گواہی دے رہا ہے، وہاں کی فضائیں گواہی دے رہی ہیں، وہاں کی ہوائیں گواہی دے رہی ہیں، مصر کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم کا خط جیسے دریائے نیل میں ڈالا گیا، دریائے نیل میں طغیانی آ گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جلسہ عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ ہمارے دل کی تپش سے چراغ جلتے ہیں، واہ 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 واہ، ہمارے دل کی تپش سے چراغ جلتے ہیں، ہماری تشنہ لبی میکدے بناتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم جہاں تشنہ ہو جاتے ہیں وہاں میکدہ نکل پاتا ہے، ہمارے دل کی تپش سے چراغ جل اٹھتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کا خط ڈالا گیا، دریائے نیل میں طغیانی آ گئی اور آج 1400 سال ہو گئے، اس وقت سے لے کر ابھی تک کبھی خشک نہیں ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، قیامت تک اب جاری و ساری رہے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ کرامت ہے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا والوں سے اور پوری کائنات کو چیلنج کرتا ہوں، جب دریائے نیل کے کنارے ہمیشہ ہر سال کسی معصوم کو ذبح کیا جاتا ہوگا، جب کسی معصوم بچے کو قتل کیا جاتا ہوگا، جب ہر سال کسی بے گناہ کو دریائے نیل کی موجوں پر بھیٹ چڑھایا جاتا ہوگا، تو بتاؤ وہ بے گناہ کیا کسی انیس بے کساں کو آواز نہیں دیتا ہوگا؟ کیا وہ کسی رحمت للعالمین کو پکارتا نہیں ہوگا؟ کیا وہ مبدأ خیر کو آواز نہیں دیتا ہوگا؟ میرے نبی انہی مظلوموں کی پکار کا جواب بن کر تشریف لے آئے اور اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب گرامی وقار، میں نے آپ کو اقوام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج کہا جا رہا ہے مہلاؤں کا سمان کرنا چاہیے۔ مہلاؤں کے سمان کی بات آج بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ مہلاؤں کا سمان کیجئے۔ آئیے محمد عربی کی حیات طیبہ کو پڑھیے، آپ کی زندگی پڑھیے۔ میں پوچھتا ہوں کائنات سے، دنیا میں سب سے پہلے مہلاؤں کے سمان کی بات کس نے کی؟ آج جب بھی مہلاؤں کے سمان کی بات نکلے گی، مہلاؤں کی عزت کی بات نکلے گی، اس کا صحرا سرور کائنات کے سر جاتا ہے، چونکہ سب سے پہلے نعرہ آپ ہی نے بلند کیا تھا۔ مسلمانوں نے قبیلے طے پر ہجوم کیا ہے، اس پہ حملہ کیا ہے۔ ایک قبیلے بنی طے وہاں پر آباد تھا، جو نصرانی قبیلہ تھا، عیسائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے سے اہل اسلام کی جنگ ہو گئی اور وہ حاتم طائی کا قبیلہ۔ آپ نے حاتم طائی کا تو نام سنا ہوگا، یہ بڑا سخی تھا اور اس کی سخاوت کے چرچے بہت زیادہ ہیں۔ حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا اور حاتم طائی کوئی مسلم نہیں تھے، اتنا آپ کو بتا دوں، لوگ ان کو مسلم سمجھتے ہیں، وہ ایک عیسائی تھے، وہ نصرانی تھے مگر نیک آدمی تھے کہ وہ سخاوت بہت کرتے تھے، فیاضی بہت زیادہ تھا۔ تو حاتم طائی کے قبیلے سے اہل اسلام کی جنگ ہوئی، وہ حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آ گئی، چونکہ جو ہار جاتا تھا اسے گرفتار کیا جاتا۔ اس وقت کا دستور یہی تھا، جس نے تلوار ڈال دی جو ہار گیا وہ اسے گرفتار ہونا تھا، یا تو قتل ہو جائے یا تو گرفتار ہو جائے۔ قبیلے طے کے بہت سے لوگ گرفتار ہو گئے، انہی میں حاتم طائی کی بیٹی بھی گرفتار ہو کے آئی۔ وہ بندھی ہوئی تھی، برہنہ سر تھی، اسیروں کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اتنے میں حاتم طائی کی بیٹی رسول اللہ کے سامنے آئی،
وہ بے پردہ تھی، وہ برہنہ سر تھی، اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، اس کو قید کر لیا گیا ہے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے سامنے اتنے بڑے سخی کی بیٹی کو اس طرح لا رہے ہو، ننگے سر لا رہے ہو، اس کی چادر کیا ہوئی ہے، اس کی ردا کیا ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بیٹی قابل احترام ہے، ہر بیٹی قابل عزت ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو، چاہے وہ ہندو کی ہو، چاہے وہ کرسچن کی ہو، ہر بیٹی قابل احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو چادر اڑاتے ہیں، اس طرح سمان بخشتے ہیں، اس طرح عزت بخشتے ہیں۔ تو مہلاؤں کے سمان کی جو بات چل رہی ہے، مہلاؤں کی جو عزت کی بات چل رہی ہے، اس کا صحرا بھی میرے نبی کے سر جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آواز بند کرنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں قومیں فاتح بھی ہوئی ہیں، قومیں مفتو بھی ہوئی ہیں، قومیں غالب بھی ہوئی ہیں، قومیں مغلوب بھی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ہار جاتے ہیں، کچھ لوگ جیت جاتے ہیں۔ جب جنگ ہونا ہے تو اس میں کسی کو جیتنا ہے تو کسی کو ہارنا ہے، لیکن جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں میں آگ لگا دیتا ہے، کھیتیوں کو خراب کر دیتا ہے، عزتوں کو پامال کرتا ہے، وہ عصمت دری کرتا ہے، بیٹوں کو ذبح کرتا ہے۔ دنیا کا یہی دستور ہے، دنیا کا یہی قانون تھا کہ جو فاتح ہو جاتا تھا، جو غالب ہو جاتا تھا، مغلوب پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم پر غلاظت یعنی گندگی ڈالی گئی، آپ کے اوپر پتھر چلائے گئے، بہت میرے نبی کو ستایا۔ میرے نبی نے صبر کیا، میرے نبی نے صبر کیا، اور کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، دعائے ہلاکت نہیں کی۔ سرزمین طائف ہے، رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے ہیں دعوت کے لیے، لوگوں کو جا کے بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے تشریف لایا ہوں، اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جنت و دوزخ سب کے بارے میں بتایا، مگر کسی نے مانا نہیں، وہ ناراض ہو گئے۔ اور وہاں کے چودھریوں نے، وہاں کے مالداروں نے کچھ اوباشوں کو، کچھ لونڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کو پتھر مار رہے تھے، وہ آپ کو ڈھیلا مار رہے تھے، اور اس قدر آپ پہ پتھر برسائے گئے کہ آپ کا سر لہو لہان ہو گیا، خون بہا، خون ایڑیوں تک آ گیا، یہاں تک کہ جو نالین مبارک ہے وہ خون سے لت پت ہو گیا، اور نالین مبارک ایڑیوں سے چمٹ گیا، اتنا خون نکلا، گشی آ گئی ان کو۔ آپ بیٹھ گئے وہاں پر، جب ہوش آیا تو دیکھا ایک صحابی ساتھ میں بیٹھے رو رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ ہوش میں آئے تو آپ کے خادم نے کہا، آپ کے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ ارے جب نوح علیہ السلام کو ستایا گیا، انہوں نے دعائے ہلاکت کر دی، بد دعا کر دی، طوفان آ گیا، عذاب آ گیا، قوم برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم برباد ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ کیا آپ موسیٰ جیسے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ عیسیٰ جیسے نبی ہیں؟ آپ دعائے ہلاکت کر دیجئے، بد دعا کر دیجئے، یہ ہلاک ہو جائے طائف والے، انہوں نے بہت ستایا ہے آپ کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، ہاں میرے صحابی تم ٹھیک کہتے ہو، چلو ہاتھ اٹھاؤ اب دعا کرتے ہیں، چلو ہاتھ اٹھاؤ تو دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا، اس صحابی نے بھی ہاتھ اٹھایا، مگر رسول اللہ جب دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میں تو سوچ رہا تھا ابھی آپ بد دعا کر دیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ پہاڑ مل جائیں گے، لوگ پس کے رہ جائیں گے، مگر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے صحابی سنو، میں طبیب روحانی بن کے آیا ہوں، میں دنیا کے لیے شفا بن کے آیا ہوں۔ جو طبیب ہوتا ہے، جو حکیم ہوتا ہے، وہ مرض کے مرنے کی دعا نہیں کرتا، مرض کے مریض کے مرنے کی کوشش، مارنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ مرض کے مارنے کی کوشش کرتا ہے، بیماری کے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں طبیب روحانی بن کے آیا ہوں، میں لوگوں کے مارنے کی دعا نہیں کر سکتا، میں کفر کے ہلاک کی دعا کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ نے دعا کی ہے،
وہ بہت تعجب میں تھے کہ رسول اللہ دعا کریں گے، بد دعا کر دیں گے، دعائے ہلاکت کر دیں گے، یہ قوم برباد ہو جائے گی، مگر میرے نبی نے ایسے موقع پر بھی دعائے ہلاکت نہیں کی۔ مان لیجئے میرے نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، اور میرے نبی بھی کانٹے اگر راستے میں بچھاتے تو پوری دنیا یہ کانٹوں سے بھر جاتی۔ میرے نبی پہ پتھر چلائے گئے، آپ بھی جب آپ نے پتھر چلواتے تو پوری دنیا یہ پتھروں سے بھر جاتی۔ عزیزان ملت اسلام، یہ وہ سرزمین مکہ ہے جہاں پر آپ کو ستایا گیا ہے۔ اب 10 سال کے بعد اسی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مگر اب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، اسلام کو فتح نصیب ہو چکی ہے۔ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، مکہ میں آپ کا قبضہ ہو گیا۔ یہ وہی سرزمین مکہ ہے جہاں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی تھی، جہاں سے آپ کو نکلنا پڑا تھا، جہاں پر آپ کو ستایا گیا تھا، اسی مکے میں آج آ رہے ہیں، بہت ہی شان کے ساتھ آ رہے ہیں، اور فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، غالب کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ اب مکہ والے تو بہت ڈر رہے ہیں، یہ وہ نبی فاتح ہو چکے ہیں جن کو ہم نے ستایا تھا، جن کے راستے میں ہم نے کانٹے بچھائے تھے، جن کے سر پہ ہم نے پتھر چلائے تھے، وہ نبی آ رہے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مکہ والے بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ تو مکہ والے کہتے ہیں آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو کریم ابن کریم ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے، کرم کی امید ہے۔ قربان جاؤ نبی دو جہاں پر۔ سارے دشمن سامنے موجود تھے، سارے دشمن سامنے موجود تھے، وہ بھی سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ کے سر پہ پتھر چلایا تھا، وہ بھی سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ پر غلاظت ڈالی تھی، اور سامنے وہ بھی موجود تھا جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ ہندہ بھی سامنے موجود تھی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کے ناک کان کاٹے تھے، سارے ظالم موجود ہیں، مگر میرے نبی فرماتے ہیں اذهبوا فانتم طلقا، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تم سب آزاد ہو۔ ابو سفیان کو آزادی ہے، اور ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، آپ نے عام معافی درگزر کا اعلان کر دیا ہے، پورے سرزمین مکہ فتح ہوئی، مگر کسی کو قتل نہیں کیا گیا، کسی کو بدلہ، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا۔ میں بہت ہی تحقیق کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کو، رسول اللہ کی زندگی میں بدلہ نہیں ہے، حضور نے کبھی کسی سے اپنا بدلہ لیا ہی نہیں۔ پوری سیرت پڑھ لیجئے، آپ اسلام کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں کوئی بدلہ نہیں، سب کچھ اللہ کے حوالے، واللہ خیر المنتقمین، اور اللہ سے اچھا کون بدلہ لے پائے گا؟ اپنا بدلہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، میں آج کے اسٹیج سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، نبی کی سب سے بڑی سنت ہے تم بدلہ مت لیا کرو۔ تمہارا بھائی ستائے تو معاف کر دینا، میرے نبی کی سنت یہ ہے۔ تمہارا پڑوسی ستائے تو معاف کر دینا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تمہارے گاؤں والے ستائے تو معاف کر دینا، میرے نبی کی سنت۔ بدلہ مت لینا، اگر بدلہ لیا آپ نے تو پھر اس بدلے کا بھی بدلہ لیا جائے گا، پھر اس بدلے کا بھی بدلہ لیا جائے گا، یہ بدلے کا سلسلہ چلتا رہے گا، آبادیاں نیست و نابود ہو جائیں گی، لوگ برباد ہو جائیں گے۔ آپ معافی کی عادت بنائیے، معافی میں اتنی برکت ہے، جس کو آپ معاف کر دیں گے وہ زندگی بھر آپ کے سامنے ذلیل ہو کر رہے گا، اور معاف کرنے میں دل میں اتنا سکون محسوس ہوتا ہے جیسے کہ لافانی دولت مل گئی ہے۔ رسول اللہ نے سب کو معاف کیا ہے، پوری زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ ما انتصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، رسول اللہ نے اپنا بدلہ کسی سے بالکل نہیں لیا، معاف فرمایا، درگزر فرمایا۔ آج ہمارے یہاں ہر محلے میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، سماج میں جھگڑے ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، ارے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لوگ ظلم بھی کر بیٹھتے ہیں، مگر میرے بھائیوں تم معافی کو اپناؤ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور اللہ تمہیں آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا،
جو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے گا، جو پڑوسی کو معاف کر دے گا، جو اپنے اہل خانہ کو معاف کر دے گا، قیامت کے دن پروردگار عالم اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ ارے آپ کتنے بڑے مجرم ہو اس بارگاہ کے، اگر آپ نے معاف کیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا، مگر اللہ نے اگر پوچھ تاچھ کر لی تو کہاں تک آپ جواب دے پاؤ گے؟ تو معافی کا معاملہ اپناؤ، معافی کا طریقہ اپناؤ، یہی میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک بات عرض کر کے چلا جاؤں، میرے نبی نے دشمنوں کو معاف کر دیا، فتح مکہ ہوئی، دشمنوں کو معاف کر دیا اور کچھ بھی اسے باز پرس نہیں کی۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے تھے، باپ زیادہ پیار کرتا تھا، یہ برداشت نہیں ہو پایا بھائیوں کو۔ وہ بھائی تھے جو دوسری ماں سے تھے، مگر باپ ایک ہی تھا تو سگے بھائی ہوئے۔ ان سگے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلہ آیا، اس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ یا بشرا ہذا غلام، بڑے خوبصورت تھے، چھپا لیا، لے کے چلے گئے مصر میں، وہاں جا کے بیچ دیا۔ وہ مصر میں بک گئے، وہاں کے گورنر نے خرید لیا، عزیز مصر نے گورنر کی یہاں رہے، اس کے بعد الزامات لگے، جیل گئے۔ اس کے بعد میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، یوسف علیہ السلام اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی حکمت و دانائی کی بنیاد پر مصر کے بادشاہ بن گئے، مصر کے حاکم بن گئے۔ اگرچہ گورنر تھے مگر بادشاہت آپ کے ہاتھ میں تھی، جو چاہیں کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں کو سامنے بلا لیا، والدین کو بھی بلا لیا، سارے بھائیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہاں کیا کریں گے؟ میرے ساتھ آ کے رہو۔ اب 40 سال کا عرصہ ہو گیا، بھائی سمجھ رہے تھے میں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ مر گیا ہوگا، برباد کیا ہوگا۔ ارے کسی کے برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی مارنا چاہتے تھے مگر پروردگار عالم انہیں مصر کا بادشاہ بنانا چاہتا تھا، وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اور سارے بھائی آج ان کے سامنے لائن میں کھڑے ہیں، راشن بانٹ رہے، پوری دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام راشن بانٹ رہے ہیں۔ یہ سارے بھائی آپ کے سامنے لائن میں کھڑے ہیں راشن لینے کے لیے۔ ایک بھائی نے دوسری مرتبہ مشکل پہچان پایا، لگتا ہے یہ یوسف ہے، لگتا ہے یوسف ہے، کہا انا یوسف ھذا اخی، انت یوسف؟ نام انا یوسف ھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں۔ بہرحال پہچان لیا۔ تو بھائی ڈر رہے تھے کہ یوسف ہم سے بدلہ لیں گے، ابھی گرفتار کروا لیں گے، پھانسی پہ چڑھا دیں گے، چونکہ ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، قتل کا ارادہ تھا، مگر یہ بچ گئے۔ مگر حضرت یوسف نے کہا نہیں، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتا ہوں، میں جاؤ تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ سب کو معاف کر دیا، سب کو انعام و اکرام سے نوازا، مصر میں بسا لیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کیا، ادھر رسول اللہ نے مکے میں بھی معاف کیا، یہ دونوں معافی ہے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں، یہاں مکہ والوں کو رسول اللہ معاف کر رہے ہیں، مگر معافی میں فرق ہے۔ معافی میں فرق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک باپ کی اولاد کو، اپنے سگے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں، اور میرے نبی اپنے غیروں کو معاف کر رہے ہیں، اپنے بیگانوں کو معاف کر رہے ہیں، ان کو معاف کر رہے ہیں جن سے رشتہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی معافی اعلیٰ درجے کی ہے، بہت بلند درجے کی ہے۔ دوستو یہ معافی اپناؤ، معافی میں بہت بڑی طاقت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب گرامی وقار، میں نے آپ کو اقوام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ قارون کا نام سنا ہوگا آپ نے، قارون بادشاہ بہت بڑا مالدار تھا، اور اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے وہ اونٹوں میں لد کے چلتی تھی۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا کنجوس تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ نکالا کرو اپنے مال کی۔ کہا کتنی؟ تو کہا 2.5%۔ تو اس نے حساب لگائے تو بہت زیادہ ہو گئی، یا اس زمانے میں ان کی شریعت میں جو بھی رائج ہو اس کے مطابق بتایا اتنی زکوٰۃ نکالو۔ تو اس نے کہا اتنی زکوٰۃ ہر سال نکالیں گے تو کروڑوں اربوں نکل جائے گی۔ تو اس نے دوسری حکمت اپنائی، اس نے سوچا حضرت موسیٰ ہی کو ختم کر دیا جائے، موسیٰ ہی کو ختم کر دیا جائے تو ہم سے کوئی مطالبہ زکوٰۃ کا کرے گا نہیں۔ اس نے ایک بد کردار
ایک فاحشہ عورت کو رشوت دی اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھرے دربار میں بیٹھے ہوں تو تم کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ پر بے حیائی کا غلط کاری کا الزام لگا دینا. پیسہ بہت زیادہ دیا تھا رشوت میں. وہ عورت تیار ہو گئی. صبح کا وقت ہوا, دربار بھرا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کرسی عدالت پہ بیٹھے فیصلے سنا رہے ہیں. اتنے میں قارون پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ بتائیے شریعت میں زنا کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنگسار کر دیا جائے, موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. آپ نے جواب بھی دے دیا. اتنے میں قارون اشارہ کرتا ہے اس عورت سے کہ تو کھڑی ہو جائے, الزام لگا. اس عورت کی ہمت نہیں ہوئی کھڑے ہونے کی. اس نے پھر دوبارہ اشارہ کیا, پھر وہ عورت کھڑی نہیں ہوئی. تیسری بار پھر اشارہ کیا تو تیسری بار وہ عورت کھڑی ہو گئی, بھرے دربار میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے لوگوں, اس قارون نے مجھے بہت بڑی رشوت دی ہے. اس نے کہا موسیٰ پر الزام بے حیائی لگا دو, بدکاری کا الزام لگا دو. اس نے بہت بڑی مجھ کو رشوت دی ہے اور میں اس چہرے میں صداقت دیکھتی ہوں. میں موسیٰ علیہ السلام کے دامن پر کوئی داغ لگانا نہیں چاہتی. یہ موسیٰ علیہ السلام بے داغ ہے, میں ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا. پلٹ گئی, اس کی زبان سے سچائی نکل گئی. اب موسیٰ علیہ السلام بہت جلال والے پیغمبر. موسیٰ کا جلال بڑا مشہور تھا. فوراً عصا چلتا تھا, عصائے موسوی, بڑا جلال آیا. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. اتنی بڑی سازش میرے خلاف, اتنی بڑی سازش رچی گئی ہے. آپ نے حکم دیا ہے زمین پھٹ جا اور میرے اس دشمن کو نگل لے. زمین پھٹ گئی. قارون دھسنے لگا. قارون زمین میں دھستا چلا گیا, گلے تک دھس گیا. آخر تک جب قارون بالکل زمین میں دھس گیا تو اس وقت غیب سے پکارنے والے نے پکارا. کسی حاتمی غیبی نے آواز دی, اے موسیٰ تم نے عجلت سے کام لیا ہے. اے موسیٰ تم نے جلال سے کام لیا ہے. اے موسیٰ تم نے جلد بازی سے کام لیا ہے. اس وقت اگر میرا آخری نبی, میرا محبوب موجود ہوتا وہ قارون کو بھی معاف فرما دیتا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب گرامی وقار, میں نے آپ کو اقوام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.